हाज़रीन में मौजूद जो हमारे भाई और बहन हैं, ख़ास तौर से तलबा और तालिबात, उनकी तरफ से कुछ सवालात की पर्चियाँ आई हुई हैं। वो तालीम के इस मौज़ू पर आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, इसलिए मैं एक के बाद दीगरे ये सवालात आपके हवाले करूँगा, ताकि आप उनका जवाब देकर उनकी तसल्ली का सामान फ़राहम कर सकें। सबसे पहला सवाल फैसल अहमद शकील अहमद की तरफ से है, जो कॉलेज के एक तालिब इल्म हैं। वो पूछते हैं कि मैं एक इंजीनियरिंग का तालिब इल्म हूँ, रात में पढ़ाई करते करते नींद आ जाती है, मैं क्या करूँ? ये सवाल एक कॉलेज के तालिब इल्म का है कि रात को पढ़ाई उससे यकसुई से होती नहीं है, नींद आ जाती है, नींद के गलबे में वो सो जाते हैं। और जाहिर सी बात है, जब आधी अधूरी पढ़ाई छोड़कर जब वो सो जाते हैं, सुबह जब उठते हैं तो जहनी इंतशार का एक पूरा बोझ अपने सर पे लिए हुए उठते हैं। और फिर पूरा दिन उनका जब टाइम टेबल पूरा डिस्टर्ब होता है तो और मुंतशिर ख्याली का शिकार हो जाते हैं और डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उसका इलाज क्या है, सुन लीजिए। पहले ये सोचिए कि नींद क्यों आती है, क्या वजह है उसकी। आप जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो नींद क्यों आती है? नींद आने की दो वजूहत है बुनियादी तौर पर। पहली वजह ये कि रात को पढ़ाई करते वक्त आप पहले ये सोचते हैं कि ये पढ़ूं कि वो पढ़ूं, वो पढ़ूं कि वो पढ़ूं, वो पढ़ूं कि वो पढ़ूं, क्या पढ़ूं। सबसे अच्छा कुछ नहीं पढ़ूं और सो जाऊं। आय को खाली पीली टेंशन लेने का, सो जाने का। तो पहली वजह ये जिसकी वजह से आपको नींद आती है, उसका इलाज क्या है, मैं आ रहा हूं उसकी तरफ। और दूसरी वजह यह है जिसकी वजह से आपको रात को नींद आती है, जिस पर हम कभी गौर नहीं करते हैं, और वो ये है कि रात को आपका बहुत ज्यादा खा लेने का। ना ऐसा हो सकते ना ऐसा हो सकते, बाद में नींद आएगी ही आएगी। तो दूसरी वजह इसकी ये है। पहली वजह जो है कि ये पढ़ूं कि वो पढ़ूं, क्या पढ़ूं, और फिर उसी बोझ तले आप जो है वो सो जाते हैं। तो उसका इलाज क्या है? जहां जितने भी नौजवान हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं कि इसका मौसर इलाज क्या है, उसके लिए आपको क्या याद रखने का है। बच्चों, आपने मैराथन रेस के बारे में सुना होगा। खूब लंबा दौड़ने का रहता है, 40-40 किलोमीटर दूर दौड़ने का रहता है। बहुत लंबा फासला होता है 40 किलोमीटर दूर दौड़ना। ये मैराथन रेस जो जीतते हैं उनको जरा आप गौर से देखो। वो कोई बड़े पहलवान नहीं होते कि रोज 10 किलो बादाम खा रहे, 10 लीटर दूध पी रहे और इसलिए इतना दौड़ते हैं, ऐसा नहीं। कुछ तो बिल्कुल दुबले पतले रहते। तो वो रेस जीतते कैसे हैं, इतना लंबा फासला जीतते कैसे हैं? सुन लीजिए। कोई भी शख्स अपनी फिजिकल ताकत से, अपनी जिस्मानी ताकत से ज्यादा 4 किलोमीटर दौड़ सकता है। वो लोग जो रेस जीतते हैं वो भी सिर्फ 4 किलोमीटर ही दौड़ सकते हैं। और 4 किलोमीटर दौड़ने के बाद में उसके बाद वो हाँपने कांपने लगते हैं, हड्डी फसली चूर चूर हो जाती है और आगे एक कदम भी नहीं बढ़ा सकते। फिर उसके आगे 36 किलोमीटर, कोई 40 किलोमीटर दौड़ने का है, 4 किलोमीटर दौड़े, बहुत ही तिस्मार खान दौड़े। 4 किलोमीटर के बाद में वो हाँपने कांपने लगे हैं, हड्डी फसली चूर चूर हो गई है, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। उसके आगे 36 किलोमीटर वो कैसे दौड़ते हैं बच्चों? उसके आगे 36 किलोमीटर वो दौड़ते हैं अपनी विल पावर से, अपनी कुव्वत इरादी से कि यस मुझे रेस जीतनी है, हर हालत में जीतनी है, मैं ही जीतूंगा। और भूल जाते हैं, उनके पांव शिल हो चुके हैं, उनके हड्डी फसली चूर चूर हो चुकी है, वो हाँप रहे हैं, कांप रहे हैं, सब भूल जाते हैं। एक जुनून, एक दीवानगी, यस मुझे ही जीतना है, मुझे ही जीतना है। बच्चों, ये मैराथन रेस जीतने वालों की विल पावर अपने अंदर पैदा कर लीजिए। बच्चा कोई भी स्टडी करने बैठता है रात को, 2-2.5 घंटे की स्टडी के बाद में तो सुस्ती आएगी, फिर नींद आएगी। वो किताब ऐसी लेगा, यहां रखेगा, पहुंच जाएगा ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी फिजिकल ताकत या जिस्मानी ताकत जो है वो खत्म हो गई। अब यहां पर रोल शुरू होता है उसके विल पावर का, उसके कुव्वत इरादी का कि यस मुझे टॉप करना है, मुझे अच्छे मार्क्स लेना है, मुझे कामयाब होना है, मुझे पूरे खानदान को बेहतर बनाना है, वो खुशहाल बनाना है। अब उससे वो 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे जितना चाहिए
उतने घंटे वो जाग सकेगा। बच्चों, ये मैराथन रेस जीतने वालों की विल पावर या कुव्वत इरादी अपने अंदर पैदा कर लीजिए, तो आप जितना चाहिए उतना आप जाग सकते हैं। और दूसरी वजह जो है कि रात को बहुत ज़्यादा खा लेने का, उसके इलाज ये है कि खुसूसन रात में, हमेशा हुए, खुसूसन रात में भूख से तीनने वाले कम खाइए। ये मेरी तहकीक नहीं है, ये साइंस की तहकीक नहीं है। भूख से तीनने वाले कम खाना जो है वो सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। साइंस बाद में पहुंची इस बात पर, इस तहकीक पर, कि बहुत ज़्यादा खाने के बाद में जो है वो नींद आती है। लोग कहते हैं नहीं, बहुत ज़्यादा खा लूंगा फिर मैं चाय पी लूंगा तो नींद जाएगी। चाय से नींद जाती नहीं है। समझ लीजिए कि नींद क्यों आती है बहुत ज़्यादा खाने के बाद। उसकी साइंटिफिक वजह सुन लीजिए कि जब हम खाना खाते हैं तो उसको हजम करने के लिए हमारे मैदे में खून मौजूद रहता है, वो उसको को हजम करने में लग जाता है। जब हम ज्यादा खाना खाते हैं तो वो मैदे का खून जो है वो कम पड़ता है, हत्ता के दूसरे हिस्सों से, हत्ता के जो दिमाग को खून पहुंचता है उसको भी लग जाता है खाने को हजम करने में। अब दिमाग को खून नहीं पहुंचता, यानी नींद आ जाएगी। तो आप ये मान लीजिए, ये समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा खाना खाने के बाद में आपको नींद आएगी ही आएगी, चाहे आप एक कप चाय पी लीजिए, एक कितली चाय पी लीजिए या एक देग भर के चाय पी लीजिए, कि नींद आएगी ही आएगी। तो उसके लिए सुन्नत नबवी का तरीका कि भूख से तीनने वाले कम खाना, तो उससे इंशाल्लाह आपको नींद नहीं आएगी। नेक्स्ट। दूसरा सवाल जावेद शेख साहब का है, जो एक तालिब इल्म है। वो कहते हैं कि कामयाबी के बड़े बड़े सपने देखना चाहिए या नहीं। नौजवान यकीनन यही सवाल कर सकते हैं, क्या हमने कामयाबी के बड़े बड़े भी सपने देखना कि नहीं देखना। देखिए, सपने हर इंसान के पास होने चाहिए। ये सपने हैं जो हमें नई उमंग और नई तरंग देते हैं, जो हमें जिंदगी से हम आहंग होने का हौसला देते हैं। लेकिन ये सपने जो हैं उनका ताल्लुक अमल से भी होना चाहिए। सिर्फ सपने देखते रहकर काम नहीं बनेगा। अगर आप सिर्फ सपने देखते रहे तो जहनी इंतशार का शिकार हो जाएंगे। कि सपने देख रहे सपने देखो, लेकिन सपने और अमल उसका तनासुब ये हो कि 5 और 95, कि 5 मिनट या 5% वक्त अगर आपका सपने देखने में जा रहा है तो 95% वक्त जो है वो आपका उसको अमल में लाने की, उन सपनों को शर्मिंदा ताबीर करने में आपका वक्त लगना चाहिए। ये तनासुब अगर आपका है, ये रेशो अगर आपका है, तो आप कामयाब हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सपनों की दुनिया में जिंदा रहो। नौजवानों से कह रहा हूं मैं ये नहीं कहता कि आप सपनों की दुनिया में जिंदा रहो, लेकिन ये बात मैं जरूर कहता हूं कि अपने अंदर सपनों की एक दुनिया को जिंदा रखो। तो सपने बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन उसके लिए अमल भी होना चाहिए। यकीनन देखिए, इस दुनिया में जो भी इजादात हुई हैं, चाहे हमारे ज़माने से जाबिर बिन हय्यान और जहरावी से लेकर तो सारे हमारे साइंसदान से लेकर तो जदीद साइंसदान तक, वो क्या किया, कैसे उन्होंने ये सारे काम इतने बड़े इजादात किए। पहले उन्हें सपने देखे कि मुझे ये करना है, कामयाब होना है, लेकिन उसको हासिल करने के लिए वो जुड़ गए फौरन। और सिर्फ सपने देखते नहीं बैठे, बल्कि उनको हासिल करने के लिए अपनी कोशिशें लगा दी, अपना वक्त लगा दिया। इसलिए वो कामयाब हुए और जहनी किसी मुंतशिर ख्याली का वो शिकार नहीं हुए। तीसरा सवाल जनाब सलीम अहमद साहब का है, जो स्टोर कीपर हैं। वो कहते हैं कि मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है
کہ میں اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلا سکوں تو میں آخر کیا کروں؟ یہ مسئلہ ہمارے یہاں پر ہمارے قوم کا ایک عام مسئلہ ہے کہ میری جو ہے وہ آمدنی اتنی نہیں ہے کہ بچوں کو میں کامیاب بناؤں، اور اس کی وجہ سے بچے، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے بچے اچھے پڑھ رہے ہیں، ذہین ہیں، لیکن ماں باپ ان کے خرچ پورا نہیں کر رہے ہیں، وہ ذہین بچے جو ہیں وہ ذہنی انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ذہین ہوتے ہوئے بھی ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں، اور کلاس میں لاسٹ آنے والا بچہ جو ہے اس کے ماں باپ فیس ادا کر سکتے ہیں، اس لیے وہ آگے جا رہا ہے، تو ظاہر ہے اس سے ان کو ذہنی کوفت ہو جاتی ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ پہلا علاج یہ ہے کہ ہماری قوم میں پہلے یہ بات رائج ہو جائے کہ علم حاصل کرنا جو ہے ہم پہ فرض کیا گیا ہے۔ علم کا حصول ہماری صرف ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس زندگی گزارنے کا سب سے بڑا جو پیمانہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم علم حاصل کریں، اور اس کے لیے ہم کوئی پہلے بجٹ بنائیں۔ جیسا آپ نے کہا کہ میں اسٹور کیپر ہوں، ایک معمولی نوکری ہوتی ہے، اس پر فرض کیجئے یہ تنخواہ کے لحاظ سے 8-10 ہزار روپے مہینے کی تنخواہ ہوتی ہے اس میں، تو اس میں ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کیسے دلائیں؟ کئی مرتبہ بچے اور والدین آگے کہتے ہیں ہم سے کہ بھئی کل صبح 11 بجے تک ہمارے بچے کی اتنی فیس بھرنے کی ہے 60 ہزار روپے، میرے پاس 60 پیسے بھی نہیں، کیا کروں؟ ہم ان سے یہ سوال ہمیشہ پوچھتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے جس کی فیس آپ کو 60 ہزار بھرنے کی ہے، وہ یا کل رات میں پیدا ہوا گیا، 16 سال پہلے پیدا ہوا، تو 16 سال پہلے سے آپ فکر کیوں نہیں کر رہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ بچت کی؟ تو اس کے لیے کرنا یہ ہے ذہنی انتشار کا شکار نہ ہو ہمارے والدین، اس کے لیے کرنا یہ ہے، ایک میں نعرہ دے رہا ہوں کہ روزانہ کے 2 گھنٹے اور روزانہ کے 2 روپے کا سوال ہے بابا۔ آپ کے گھر میں اگر بچہ ہے روزانہ 2 گھنٹے دیجیے، دیکھیے کیا کر رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، اور روزانہ کے 2 روپے گھر میں ایک منی باکس لگائیے، اس میں روزانہ 2 روپے ڈالیے تعلیم کے لیے فنڈ۔ 2 روپے علامتی بات ہے، 2 روپے سے پرابلم سالو نہیں ہو جائے گا، لیکن 2 روپے اس منی باکس میں ڈالتے وقت آپ کو خیال آ جائے گا کہ آپ 2 روپے یہاں پر کیوں جمع کر رہے ہیں، وہ تعلیم کے لیے۔ تو تعلیم میں کوئی ایشو ہے، تعلیم میں کوئی موضوع ہے جس کے لیے ہم کو بچت کرنی ہے، یہ ذہن میں آپ کے خیال کم سے کم آ جائے گا، اور ایک کلنگ مٹ جائے گا اس قوم کے ماتھے سے کہ دنیا کی واحد قوم ہے جس کے یہاں پر ہر چیز کے لیے بجٹ بنتا ہے سوائے تعلیم کے۔ 2 روپے کی بات ہے، لیکن اس سے وہاں سے بات شروع ہو جائے گی۔ 8 ہزار کی تنخواہ اگر آپ کی ہے تو اس میں آپ کو طے کرنا ہے کہ سارے خرچے کم کرتے ہوئے میں کم سے کم 800 روپے ہر مہینے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، اس کی فیس کے لیے، اس کے اعلیٰ تعلیم کے لیے ہم اس کے لیے مختص کریں یا مقرر کریں۔ ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اسکولی تعلیم کے تعلق سے ابھی تک ہماری قوم جو ہے وہ زندگی کی بالواڑی میں ہی ہے۔ وہ اسکولی تعلیم کے تعلق سے ان کی پیش قدمی صرف اتنی ہے کہ چلو بھائی گھر میں ستا رہے بچے تو جاؤ اسکول میں، وہاں جا کر ٹیچر کو ستا لو، اور وہاں پر یہ سوچا جاتا ہے کہ بھائی یہ کتابیں وہاں سے ملیں گی، بیاض ہے وہاں سے، چھتری وہاں سے، بستہ وہاں سے، چپل وہاں سے، بچا کیا؟ سن لیجئے 10 تک SSC تک کی تعلیم ہر ایک کی بس کی بات ہوگی، لیکن اس کے بعد کی تعلیم ہر ایک کی بس کی بات نہیں رہی۔ ہم سو رہے تھے تب چپ کے گورنمنٹ نے ایک پالیسی بنائی، پے اینڈ لرن، پیسہ بھرو اور پڑھو، جس کا پیسہ ہے وہ بھرو۔ تو یہ جب پالیسی بن گئی ہے تو وہاں پر تعلیم کے لیے بجٹ بنانے کا شعور ہمارے یہاں پر آنا چاہیے، اور یہ ممکن اس وقت ہو سکتا ہے۔ بولیں گے یار اتنی کم آمدنی، اس میں ہم بچوں کو اعلیٰ تعلیم کیسے دلائیں، کیسے ہم آگے بڑھیں، کیسے ممکن ہے؟ سن لیجئے، اس ملک میں ایک 5 سال پہلے مسلمانوں کی تعلیمی کیفیت کو معلوم کرنے کے لیے ایک تفتیشی کمیشن جو ہے وہ مقرر ہوا، جسٹس سچر کمیشن۔ اس کی رپورٹ جو آ گئی اس سے بات ظاہر ہو گئی کہ اس ملک میں مسلمانوں کی معاشی حالت اور سماجی حالت کچھ ایسی ہے کہ وہ دلت اور مہار اور چمار سے زیادہ بدتر ہے۔
تو بالکل واضح ہو گئی اس بات. پھر فرض کیجئے اگر اس تفتیشی کمیشن کو یہ کہا جاتا کہ کسی مسلمان کی شادی میں جاؤ اور شادی میں جانے کے بعد جو ہے وہ رپورٹ تیار کرو, شادی میں جانے کے بعد اور کہیں مت جاؤ, صرف شادی میں جاؤ اور رپورٹ تیار کرو, تو رپورٹ کیا ہوتی؟ بالکل مختلف, بالکل برعکس ہوتی رپورٹ. تو رپورٹ یہ ہوتی, وہ ممبران یہ رپورٹ تیار کرتے کہ ہندوستانی مسلمان جو ہیں وہ کافی امیر ہیں, نمبر ایک. نمبر دو, ایسا لگتا ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کی سونے کی کانیں ہیں بڑی بڑی, کیونکہ اتنے زیورات سے لدے پھاندے جو ہیں وہ خواتین وہاں پر آئے تھے. نمبر تین, کیا ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کے جو ہیں وہ کپڑوں کے بڑے بڑے کارخانے ہیں, ملے ہیں, اتنے زرق برق کے کپڑے جو ہیں وہ پہن کے لوگ وہاں پر آئے تھے. نمبر چار, ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کی بڑی بڑی مرغیوں کے فارمز ہیں, وہاں ہزاروں مرغیاں کٹ رہی تھیں. اور آخر میں اس کمیشن کے ممبران نے یہ لکھا ہوتا کہ مسلمانوں کو کسی قسم کی کوئی مدد کی ضرورت نہیں ہے, بہت امیر قوم ہے, بلکہ وقت ضرورت اگر حکومت کو کبھی ان کے زیورات اور ان کے سونے کی ضرورت پڑی تو ہم ان سے قرضے میں لے سکتے ہیں. معلوم کیا ہوا کہ فضول خرچی میں ہماری قوم سب سے آگے ہے. نمبر ایک, سب سے آگے ہماری قوم. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ بڑے بڑے لوگ جن کے پاس خوب پیسہ ہے, شعور نہیں ہے پیسہ خرچ کرنے کا, وہ اپنی شادیوں میں نمائش کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں. ان کی دیکھا دیکھی جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں, لوور کلاس کے لوگ, جو غریب لوگ ہیں, وہ لوگ ان کی دیکھا دیکھی ویسے خرچہ کرتے ہیں شادیوں میں, قرضہ لیتے ہیں, سود در سود اس کا ادا کرتے رہتے ہیں. تو یہ قوم اگر غریب ہے تو وہ وہاں پر خرچہ کیسے کر رہی ہے؟ جھوپڑ پٹیوں میں, جھوپڑیوں میں رہنے والے بھی کیسے 2-3 لاکھ کا بیر بناتے ہیں شادی پہ خرچ کرنے کے؟ اس کا مطلب صرف یہ ہوا کہ ان کی پرائرٹی کیا ہے, ترجیحات کیا ہیں, اس کا مسلمانوں کو اندازہ نہیں ہے. ورنہ 8,000 10,000 کمانے والے جو والدین ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو اگر باقاعدہ بچت کرتے رہیں ہر مہینہ تو ان کو اعلیٰ تعلیم دلا سکتے ہیں, اگر وہ فضول خرچی سے بچیں تو. اگلا سوال رفیقہ خاتون صاحبہ کا ہے جو ایک والدہ ہیں. ان کا سوال اپنے بیٹے کے بارے میں ہے کہ میرا ایک بیٹا ہے جو پڑھنے میں بہت ہی کمزور ہے, میں اس کے لیے کیا کروں؟ اس ماں کا سوال ہے کہ میرا بیٹا بہت کمزور ہے, ممکن ہے کن ذہن بھی ہوگا, تو میں اس کے لیے کیا کروں؟ سوال اس ٹاپک سے اس لیے ملتا ہے کہ وہ بچہ اگر مسلسل کمزور رہا تو آگے چل کر ظاہر ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا اور ذہنی انتشار کا شکار ہو جائے گا. تو اس کے لیے والدین کو اپنا کیا رول ادا کرنا ہے, اپنے بچوں کو کامیاب بنانے کے لیے کیا رول ادا کرنا ہے. سن لیجئے, پہلے اعداد و شمار سن لے والدین, تمام والدین پہلے سن لیں کہ فیگرز کیا ہیں, فیکٹس اینڈ فیگرز کیا ہیں اور اعداد و شمار کیا ہیں. اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ تمام بچوں میں بمشکل 10% بچے جو ہیں وہ جینیس ہوتے ہیں, بہت ہی انٹیلیجنٹ اور بہت ہی ذہین ہوتے ہیں. 20% بچے جو ہیں وہ انٹیلیجنٹ کہہ سکتے ہیں ان کو, 20% بچے جو ہیں وہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, اور 70% بچے, ایک بڑی اکثریت, بڑی میجورٹی بچے وہ ہیں جو ایوریج, بلو ایوریج, سلو لرنرز, مینٹل ریٹارڈیڈ, بلکہ ذہنی طور پر مفلوج ہوتے ہیں. تو ایسے بچوں کی بڑی اکثریت ہے, بڑی میجورٹی ہے جو ذہن ہیں, سلو لرنرز ہیں. ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو فطری طور پر کمزور ہوں گے, کچھ ایسے ہوں گے جو کمزور ہونے کا ناٹک کر رہے ہوں گے, ماں باپ کو بیوقوف بنا رہے ہوں گے. دونوں صورتوں میں, اور عام طور پر جو بات ہوتی ہے کہ اس صورت میں جب بچہ واقعی کوئی کمزور ہے, فطری طور پر کمزور ہے, وہ سلو لرنر ہے, جو کوئی بات دیر سے سمجھ میں آتی ہے, وہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے, بہت ذہین نہیں ہے, اس کو کوئی بھی بات فوراً ذہن میں نہیں آتی ہے. تو اس کے لیے والدین کا فارمولا کیا ہونا چاہیے, کیا انہوں نے کرنا چاہیے؟ ان کے لیے 2 نکاتی پروگرام ہے, 2 پوائنٹ پروگرام ہے.
اور وہ یہ ہے کہ حد درجے محنت اور حد درجے صبر. بلکہ سن لیجئے کہ جن ماں باپ کے بچے انتہائی ذہین ہیں ان کو اپنی جنت حاصل کرنے کے لیے خوب پاپڑ بیلنے پڑیں گے، کیونکہ اللہ نے ان کو جو ہے بہت ذہین بچے دیے، محنت کرنے کے لیے کوئی اسکوپ چھوڑا ہی نہیں ہے. لیکن جن ماں باپ کے بچے انتہائی کمزور ہیں، اللہ نے ایک سبب دیا ہے، ایک راستہ دیا ہے اپنی جنت بنانے کا، تو ان پر محنت کیجئے اور اللہ تعالیٰ آپ پہ مہربان ہوئے جا رہا ہے. سن لیجئے یہاں پر ایک اللہ تعالیٰ کا ایک ایرتمیٹک، ایک میتھمیٹکس، ایک حساب جو انسانی سمجھ سے باہر ہے کہ آپ کا بچہ اگر کمزور ہے اور اس کو بہتر بنانے کے لیے، اس کو ذہین بنانے کے لیے آپ ایک قدم اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں 10 قدم کی برکت دیتے ہیں. 1 = 10. یہ اللہ تعالیٰ کا میتھمیٹکس ہے، یہ اللہ کی رحمتوں کا حساب ہے، ریاضی ہے، یہ انسانی سمجھ کے باہر ہے کہ ایک قدم ہم نے اٹھایا اپنے بچے کو بہتر بنانے کے لیے تو 10 قدم کی برکت. کہ میں اس کو کن ذہن بچہ دیا تھا، میں سے کمزور بچہ دیا تھا، اور اس کے باوجود یہ محنت کی جا رہا ہے. تو اللہ کی رحمت جو ہے وہ جوش میں آتی ہے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں جو خوب کامیاب لوگ ہیں وہ جینیس بچے نہیں ہیں، وہ انتہائی ذہین بچے نہیں ہیں، وہ ایوریج، بلو ایوریج، حتیٰ کہ سلو لرنرز. ایک ہی انہوں نے کام کیا والدین نے کہ خوب محنت کی اور خوب صبر کیا